औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं हसन अब्बास, आपको अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूं। आज का हमारा उन्वान सरदार दो जहां हुजूर अकरम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौज़ात चार मासूमीन अलैहिस्सलाम के फ़रामीन की रोशनी में अल्लामा मोहम्मद बाक़िर मजलिसी की किताब ऐनुल हयात, जिसका उर्दू में तर्जुमा किया गया है रूहुल हयात के नाम से, उससे आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसका टाइटल पेज और वो पेज जिनसे मैं पढ़कर सुना रहा हूँ उसका पेज का नंबर रेफरेंस के साथ इस वीडियो के शुरू में मौजूद होगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत से मौज़ात हैं, सुनो और गौर से सुनो और याद भी रखो। पहला मौज़ा ये है कि शयातीन और जिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत से क़बल आसमान पर जाते और वहाँ की बातें अहले ज़मीन को सुनाते थे, जिसकी वजह से बहुत से काहिन पैदा हो गए। आपकी बेसत के बाद उनका आसमान पर जाना ममनू करार पाया। उसके बाद जब भी वो कोशिश करते हैं तो तीरे शहाब और सितारों के ज़रिए से उनको रोक दिया जाता है। उनके न जाने से काहिनों की कहानत बातिल हो गई। सुभान अल्लाह। एक ऊंट ने शिकायत की कि मुझे मेरा मालिक बहुत मारता है। इमाम रिवायत करते हैं कि एक ऊंट ने शिकायत की कि मुझे मेरा मालिक बहुत मारता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे उस जालिम से निजात दिलाइए। आपने उसके मालिक से फरमाया उसको किसी के हाथ फरोख्त कर दे। मगर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चले तो ऊंट ने फिर फरियाद की कि किसी अच्छे और नेक मालिक के हाथ फरोख्त किया जाए ताकि मैं ज़दोकोब की तकलीफ से बच सकूं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाब अमीरुल मोमिनीन को बुलाया और फरमाया कि इस नाखे को ख़रीद लो। चुनाचा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने ख़रीद लिया और जंग सफ़ीन में वो नाखा आपके पास था। सुभान अल्लाह। एक रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ फरमा थे कि एक ऊँट दौड़ता हुआ आया और आपके दामन में सर रखकर बिलबिलाने लगा। आपने असहाब से फरमाया कि ये शिकायत कर रहा है कि मेरा मालिक मुझे ज़िबा करना चाहता है, आप मेरी जान बचाइए। एक सहाबा ने कहा, मैं जानता हूँ ये ऊँट फलां सहाबा का है, उसके बेटे का आज वलीमा है और वो इस ऊँट को वलीमे में ज़िबा करना चाहता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सहाबा को बुलाया और सिफारिश की और उस ऊँट की जाबख्शी कराई। सुभान अल्लाह। क़बल बेसत हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने हमरा सफ़र शाम में ले गए और एक बहीरहे राहिब के देर के करीब फरोकश हुए। राहिब कुतुब आसमानी का आलिम था और अपनी किताबों में पढ़ चुका था कि एक पैगंबर फला वक्त इस तरफ से गुजरेगा। जब उसने काफ़िला देखा तो उनके लिए दावत का सामान किया और सबको खाने पर मदऊ किया, लेकिन उस जमात में किसी को उन सिफ़ात का हामिल ना पाया जो उसने अपनी किताबों में पढ़ी थी। काफ़िले वालों से मालूम किया कि तुम्हारे सामान के पास कोई और भी तुम्हारे काफ़िले का आदमी मौजूद है। उन्होंने कहा, एक तिफ़्ल यतीम सामान के पास है। राहिब वहाँ गया, देखा कि एक तिफ़्ल महव ख्वाब है और एक बादल उसके सर पर साया किए हुए है। सुभान अल्लाह। उसने कहा, ये तुफ़्ल ही दुर्रे यतीम है और मेरा मतलब भी इसी पैगंबर आखिरुज़्ज़मां से था जिसका तज़किरा भी हमारी किताबों में मौजूद है और ये अनक़रीब मबऊस रिसालत होने वाला है। क़ुरैश ये सुनकर बड़े हैरान हुए और हज़रत की ताज़ीम व तकरीम ज़्यादा करने लगे। ये खबर मक्के में मशहूर हो गई। इसी वजह से जनाब खतीजा ने आपसे अक़्द की खुद ख्वाहिश की। हालांकि सरदाराने क़ुरैश जनाब खतीजा से अक़्द के ख्वाहिशमंद थे। आपने सबको इनकार फरमा दिया और हज़रत की ज़ौजियत से मुशर्रफ हुई। सुभान अल्लाह। हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि मैं बाज़ार गया और 1 दरहम का गोश्त खरीदा।
1 درہم کا آٹا خریدا۔ بنت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جناب فاطمہ الزہرا نے کھانا تیار کیا اور مجھ سے کہا کہ رسول خدا کو بلا لائیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمارے ساتھ کھانا تناول فرما لیں۔ میں گیا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مصروف دعا تھے کہ خداوند اعلیٰ میں اس گرسنگی سے پناہ مانگتا ہوں۔ مولا علی فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے ہمراہ چل کر کھانا تناول فرما لیجیے۔ میں حضرت کو اپنے ہمراہ لے کر آیا۔ آپ نے اپنی نور چشم فاطمہ زہرا سے فرمایا بیٹی کھانا میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کھانے پر ایک چادر ڈالی اور خدا سے دعا کی کہ اس کھانے میں برکت عطا فرمائے۔ پھر آپ نے 9 پیالے اور 9 نان اس میں سے نکالے اور اپنی مستورات کو بھجوائے۔ پھر فرمایا تم اور تمہارے شوہر اور بچے بھی کھائیں۔ اس کے بعد ہمسائے کو حصہ رست طعام بھجوایا اور پھر بھی باقی رہا اور کئی روز تک یہ طعام کام آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جابر بن عبداللہ انصاری کا بیان ہے کہ جب ہم یوم خندق کھودنے میں مصروف تھے تو سب کا بھوک کی وجہ سے برا حال تھا۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا شکم مبارک کمر سے لگا ہوا تھا۔ میں نے گھر جا کر اپنی زوجہ سے سب حال بیان کیا۔ اس نے گوشت اور چند نان تیار کر کے کہا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لائیے۔ جابر گئے اور رسول خدا سے کہا کہ آپ خود اور جس کو چاہیں اپنے ہمراہ غریب خانے پر تشریف لے چلیں اور طعام نوش فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام اصحاب کو طعام کے لیے بلایا۔ جابر کہ ہاں آج تم مدعو ہو۔ رسول نے فرمایا تمام اصحاب سے کہ جابر کے ہاں آج تم مدعو ہو۔ جملہ اصحاب رسول اکرم کے ہمراہ چل پڑے۔ جابر بہت پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اور شرمندگی کا منہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ اس تھوڑے سے کھانے میں یہ کثیر تعداد کس طرح سیر ہو پائے گی۔ لہٰذا انہوں نے زوجہ سے کہا کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ زوجہ نے جابر سے پوچھا کہ ان لوگوں کو تم بلا کر لائے ہو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بلا کے لائے ہیں۔ جابر نے کہا کہ حضرت نے سب کو طلب فرمایا ہے۔ اس مومنہ نے کہا پھر تم کیوں فکر کرتے ہو، رسول خدا آپ سے بہتر جانتے ہیں۔ چنانچہ آپ نے جابر سے دریافت فرمایا کہ کتنا کھانا ہے۔ جابر نے کہا کچھ گوشت اور چند نان۔ آپ نے فرمایا ان کو ایک دسترخوان پر رکھ دو اور اس کے اوپر ایک چادر ڈال دو، پھر اس کے بعد اس میں سے ایک ایک نان اور گوشت نکال کر لشکر کو دیتے جاؤ۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ لشکر کے 3000 آدمی سیر ہو گئے اور کھانا پھر بھی بچ گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ محمد یعقوب کلینی یہ محدث ہیں اصول کافی کے بھی، نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں 3 صفات ایسی تھیں جو کہ دوسرے میں نہ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہ تھا، دوسرے جس راہ سے گزرتے تھے اس قدر معطر ہو جاتی تھی کہ 3 روز تک یہ معلوم ہوتا تھا کہ اس طرف سے آپ گزرے ہیں، اور تیسرے جس پتھر یا درخت کی طرف سے آپ گزرتے تھے تو وہ آپ کو سجدہ کرتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ شب تاریک میں آپ کا چہرہ 14ویں کے چاند کی طرح روشن ہوتا تھا، نیز جس راستے سے آپ گزرتے تھے اس کی ہر در و دیوار دن کی طرح روشن ہو جاتی تھی۔ سبحان اللہ۔ آپ کا پسینہ اس قدر خوشبودار ہوتا تھا کہ قوت شامہ تاب نہ لا سکتی تھی۔ جس ظرف میں آپ کلی فرما دیتے تھے مشک کی طرح خوشبودار ہو جاتا تھا۔ کوئی پرندہ آپ کے سر کے اوپر سے پرواز نہیں کرتا تھا۔ آپ پشت سر سے بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح سامنے سے دیکھتے تھے۔ جب آپ مہر نبوت کو کھول دیتے تھے تو سورج کی طرح روشنی پھیل جاتی تھی۔ جس جانور پر آپ سوار ہو جاتے تھے وہ کبھی بوڑھا نہ ہوتا تھا۔ جس درخت کی طرف سے آپ گزر جاتے وہ آپ کو سلام کرتا، کبھی مکھی یا مچھر آپ کے جسم پر نہ بیٹھا تھا۔ حضرت امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نان گندم آپ نے کبھی تناول نہیں فرمایا اور نان جو بھی کبھی 3 مرتبہ سے زیادہ سیر ہو کر تناول نہیں فرمایا۔ عزیزان محترم،
یہ اس ہستی کا تذکرہ ہو رہا ہے جو دو جہاں کا سردار ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت فرمائی تو آپ کی ذرا ایک یہودی کے پاس 4 درہم میں رہن تھی۔ باوجود تمام عرب پر حکومت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس از قسم سونا یا چاندی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک روز آپ نے مال غنیمت سے 300,000 درہم تقسیم فرمائے۔ رات کو ایک سائل آیا اور سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس خدا کی قسم جو واحد و یکتا ہے، آج آل محمد کے گھر میں ایک سیر جو 1 درہم بھی نہیں ہے۔ منقول ہے کہ آپ بغیر زین کے سواری پر سوار ہوتے تھے، اپنا شکستہ جوتا خود درست فرماتے تھے، بچوں کو سلام میں ابتدا کرتے تھے، غلاموں کے ساتھ زمین پر بیٹھ کر طعام نوش فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے کہ میں اپنے معبود کا سب سے بڑا غلام ہوں کیونکہ اس کے انعامات مجھ پر سب سے زیادہ ہیں۔ فقراء اور غلاموں کی عیادت فرماتے، جنازے میں شرکت فرماتے۔ معتبر روایت ہے کہ فرشتے نے حاضر ہو کر خالق کا سلام اور پیغام پہنچوایا کہ اے میرے حبیب، اگر تم چاہو تو ہم تمہارے واسطے مکہ کی سرزمین کو سونے سے تبدیل کر دیں۔ سبحان اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اقدس آسمان کی طرف بلند کیا اور فرمایا، پالنے والے، محمد کی دلی تمنا یہ ہے کہ ایک وقت اتنی روزی ملے کہ سیر ہو کر تیری عبادت میں مصروف رہے اور دوسرے وقت بھوکا رہ کر بسد عاجزی و انکساری تجھ سے اپنی روزی طلب کرے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ پروردگار ہم سب کو ائمہ معصومین، 14 معصومین، سردار دو جہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ والسلام۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہے۔